پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے اندر صحافی کو سامری جادوگر کا درجہ دے دیا گیا ہے. وہ جب بھی چاہتا ہے چھو منتر کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. یہ تصور ہے عام. یقیناً صحافیوں کے پاس ٹیلی ویژن کے توسط، اپنے قلم کے توسط، اخبارات کے توسط، جرائد کے توسط ایک طاقت ہے جس کا وہ استعمال کرتے ہیں. ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن عمومی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست رکھیں، کیونکہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے. اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے پڑھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا. لیکن کبھی آپ نے صحافیوں کی حالت پر غور کیا ہے؟ اب صحافی بھی کمیٹیاں بنانے لگ گئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو تحفظ فراہم کریں، اور یہ کسی ایسے ایریا میں نہیں ہو رہا جہاں پہ ریاست کی رٹ نہ ہونے کی ہوا ہو یا سنید ہو. یہ ان علاقوں میں ہو رہا ہے جو پاکستان کے فائنینشل نرو سینٹر گردانے جاتے ہیں. یہ خیبر ایجنسی کی بات نہیں ہے، یہ ساؤتھ وزیرستان کی بات نہیں، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. افضال محسن صاحب، یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ صفدر داوڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ حالات مختلف ہیں لیکن عملی طور پر حالات کراچی اور فاٹا کے ایک ہی جیسے لگتے ہیں. آپ بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، لیکن جن لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں افضل صاحب، انہوں نے پہلے کیا تحفظ فراہم کیا ہے ہم سب کو کہ ہم ان سے دوبارہ امید لگائیں؟ یہ تو جناب ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہمارے عوام بھی انہی کے پاس الیکشن میں جاتے ہیں، انہی کو ووٹ دے دیتے ہیں جن کے وہ ڈسے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس کوئی آپشن شاید نہیں ہے. ہماری بھی وہی کیفیت ہے. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اگر ہم محفوظ نہیں ہیں، ہماری جان اور مال اور عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ یا تو پھر ہم زمانہ قدیم کی طرح قبیلوں میں بڑھ جائیں اور کوئی اس طرح کی حرکت شروع کر دیں. جو بھی ہماری سیکورٹی ایجنسیاں جتنی بھی ناکام ہوں، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان سے بہتر سیکورٹی کا مطالبہ کریں. اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی ہماری سیکورٹی کے حوالے سے خطرات کا سبب بن سکتے ہیں، ان سے بات چیت کریں. اور چونکہ ہم لوگ زیادہ تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو کور کرتے ہیں اور اسی میں زیادہ تشدد کے امکانات اور خدشات رہتے ہیں، لہٰذا ان سے بات کی جائے. آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انہی لوگوں نے ہمیں درد دیا ہے، اب انہی سے دوا لینے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے علاوہ ہمیں آپشن نظر نہیں آتا کہ ہم اور کیا کریں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جس طرح بڑے بڑے سیاستدان اور کاروباری حضرات اپنے ساتھ گن مین رکھتے ہیں، تو وہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو انہی کے پاس جانا ہے، انہی سے بات کرنی ہے. طاہر حسن صاحب، پریزیڈنٹ کراچی پریس کلب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ذرا بابر خان کے قتل کا امپیکٹ کیا ہوا ہے؟ بعض لوگوں نے ایک پروگرام پہ میں کہہ رہا تھا کہ شاید اس کا امپیکٹ بہت منفی ہوا ہے اور صحافی دل میں سہم بھی گئے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں کامران صاحب، ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے، آج کل سپریم کورٹ کے جرنلسٹ کے شاید وہ صدر ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بات تو آپ نے سچی کی لیکن کرنی نہیں چاہیے تھی، ہم ذرا کمزور دکھائی دے رہے ہیں جب آپ نے یہ بات کی. میں نے کہا کہ میں کسی پروگرام میں یہ الفاظ واپس بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کراچی کے اندر یہ واقعہ ہوا، کیا امپیکٹ ہوا صحافیوں کے اوپر اس واقعے کا؟ دیکھیں، بظاہر تو امپیکٹ اس کا ہوا ہے. اب آپ اس کی انٹینسٹی جو بھی ہو، لیکن یہ کہ صحافی جو ہیں وہ اب بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ صورتحال واقعی بہت خراب ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حالات میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کسی اور ملک میں شاید نہ ہوتے ہوں جو کراچی کے صحافی فیس کر رہے ہیں. ہم اس قدر پریشر اور اتنی دھمکیوں میں اور اتنے مشکلات میں کام کر رہے ہیں، اور یہ دھمکیاں جو ہے صرف میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گورنمنٹ کی ہیں. یہ تو کئی پریشر گروپ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں، یہاں تک کہ اب تو یہ ٹھیلے والوں کی ایسوسیشن ہے اور رکشے والوں کی ایسوسیشن ہے. اب ہر کوئی جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ آ کے ڈرانے دھمکانے میں لگ گیا ہے کہ ہماری بات مان لو ورنہ یہ ہوگا اور ورنہ وہ ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں انسیکیور کراچی کے صحافی ہیں. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات ہے یہ ایڈمٹ کرنے میں، گو کہ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے طور پہ بڑے متحد ہیں اور ہم مطلب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو بھی ہوگا فیس کریں گے، لیکن بہرحال صورتحال تو خراب ہے. یہ Let me bring in نصرت ہے. نصرت، اگر آپ اس کے اوپر طاہر سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں، لیکن سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو بڑا سطحی سا سوال لگے، لیکن میں واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں ہو رہا ہے؟ Why is it happening؟ کہ ایک ایسا شخص جو ہے جس کی معلومات سے کبھی آپ کو درد ہوتا ہوگا، کبھی آپ مستفید ہوتے ہوں گے، آپ اس کے اوپر بندوق اس کو کیوں ماریں گے؟ کیا what is happening in Pakistan؟ یہ ہو یہ رہا ہے جی، بنیادی طور پر ایک تو ریاست نے اپنا اقتدار، اپنا جو روب تھا وہ تو عرصہ وہ کھو دیا ہوا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لمبی کہانی ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دو ادارے جو ہیں وہ اس ملک میں جتنے بھی استحصال کرنے والے، جتنے ناجائز فروش، جتنے فراڈیے، ہر طرح کے لوگوں کو جو کھٹکتے ہیں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، وہ ہے آزاد عدلیہ اور میڈیا۔ اچھا، آزاد عدلیہ کا وہ سوچ رہے ہیں تھوڑے عرصے میں کچھ وہ دیکھیں گے کہ یعنی کہ فوراً تو نہیں کیا جا سکتا کچھ، لیکن میرا اور آپ کا تاثر یہ ہے کہ یار یہ ایک کمی سا ہوتا تھا سائیوال میں، اکاڑا میں، یا حتیٰ کہ لاہور اسلام آباد میں بھی بیچارے کے پاس جو ہے اچھے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، آپ سوٹ ٹائی اور لگا کے اور یہ بیٹھ جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ اور اینکر بنا بیٹھا ہوتا ہے اور بڑا وہ خدائی دعوے کر رہا ہوتا ہے، تو یار اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، فکس کریں اس کو فکس کریں تو ایزی ٹارگٹ ہے۔ میں جیسے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بجائے کہ ہم اس کو ایک بگ پکچر کریں، فیصل بابر آئیے، آپ کراچی کی انتظامیہ کو، صوبائی حکومت کو یہ کہیے کہ صاحب آپ ہمیں دو بہترین اپنے انویسٹیگیٹنگ افسر دے دیں، ہمارے دو بندے ان کے پاس بیٹھا کریں گے تو ہم ذرا آپ کا تفتیشی پروسیس تو دیکھ لیں، اگرچہ مجھے خدشہ یہ ہے میرے منہ میں خاک کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہونے کا۔ آپ کے یہاں دن دہاڑے انگریزی اخبار کا ایک رپورٹر عمر چیمہ اٹھایا گیا، ہر ایک کو پتا ہے، بڑی اس کے لیے ہائی پروفائل کمیٹیاں بھی بنی، تصویریں بھی بنی، وزیر داخلہ صاحب نے بھی بڑی کی، عدالتیں بھی موجود ہیں، اسی طرح امریکیوں کی طرف سے خط بھی آ گیا، امریکیوں کی طرف سے خط بھی آ گیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی کی کہ اسے مارا نہیں، مگر اس کو وہ مار بھی دیتے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ یہ کہ میں اور آپ ملتے ان کے ہاں افسوس کرتے دو چار، لیکن وہ دہشت جو فیصل کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیے اب میں اور آپ اگرچہ ہم بھی ابھی بھی یعنی میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ ہم فیلڈ میں جائیں، لیکن اس عمر میں آ کے اپنے کیریئر کے اس مقام پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے نوجوان لوگوں کے انپٹ کے اوپر جو ہے وہ ریلائے کر کے انالیسس کریں۔ ان بچوں کے اندر جو اس وقت خوف پھیلا ہے، اس کو اگر ہم نے اس وقت ایڈریس نہ کیا تو مجھے اور آپ کو اب جو ہے وہ فیڈ بیک آنا جس پر میں اور آپ ریلائے کرتے ہیں، اور پھر تجزیہ بھی نہیں ہو پائے، اور پھر ہم سارا انفارمیشن کا سائیکل گڑبڑ، پھر ہم بس ایری ویری باتیں کیا کریں گے اور کوئی انٹرٹینمنٹ کیا کریں گے۔ چلیں لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم اپنے پارٹیسپینٹس کے پاس دوبارہ جائیں گے، داور صاحب سے پوچھیں گے، اور کراچی میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں کہ جو جرم ہو چکا ہے، جو قتل ہو چکا ہے، اس کو پکڑنے کے اوپر بھی ہمیں کتنی توجہ دینی چاہیے، اور اگر ریاست کے ادارے واقعتاً سنجیدہ ہیں صحافیوں کو واجبی قسم کا تحفظ دینے میں بھی، تو اس معاملے کے اوپر ان کی توجہ ہوگی کہ قاتلوں کو پکڑا جائے، اگر نہیں پکڑے جاتے تو پھر کس قسم کا ماحول بننے گا پاکستان کے اندر جب سیاسی اور دوسری جنگ میں تیزی آئے گی آنے والے مہینوں میں۔ اسٹے ٹیونڈ۔